اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 1% تک سکڑنے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل عالمی بینک نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان میں معیشت کی ترقی کی شرح 3% رہے گی، لیکن حالیہ پیشن گوئی کے مطابق اس شرح میں مزید 1% کمی نظر آ گئی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سال قومی معیشت میں سکڑاؤ دیکھا گیا اور معاشی ترقی کی حقیقی رفتار محض 2.1% دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قومی اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال معیشت میں 0.38% کا سکڑاؤ دیکھا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ سروس سیکٹر میں آنے والا بڑا سکڑاؤ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی زرعی پیداوار میں 2.67% جبکہ صنعتی پیداوار میں بھی 2.64% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق زراعت میں ترقی کی شرح 3.5%، صنعتی ترقی کی شرح میں محض 2.3%، جبکہ سروس سیکٹر میں 4.8% کی نمو رہنے میں توقع ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پیش کردہ اعداد و شمار ترقی کی شرح آئندہ سال اس سے مزید کم رہنے کے اشارے دے رہی ہے۔ سال 2018 میں پاکستان کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار 5.5 رہنے کی پیشن گوئی کی گئی، لیکن بعد میں سامنے آنے والے اعداد و شمار میں یہ شرح توقعات سے 2.1% کم ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح سال 2019 میں جی ڈی پی کی شرح 3.3% رہنے کی توقع تھی، جو سال کے اختتام پر منفی 0.1% کم ریکارڈ کی گئی۔ سال 2019-20 میں جی ڈی پی کی شرح 2.4% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی تھی، جو نئی رپورٹ کے مطابق مزید 0.3% تک کم رہنے کی توقع ہے۔ اسی طرح نئے مالی سال یعنی 2021 میں بھی عالمی بینک کے اندازے سے ترقی کی مجموعی حقیقی شرح 1% منفی رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں اس کی بنیادی وجہ معیشت پر سرمایہ کاروں کا کمزور اعتماد، معاشی بحران میں لیکوڈیٹی کے مسائل اور سخت مانیٹری پالیسی کے باعث فکس سرمایہ کاری اور کھپت میں کمی قرار دی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی بنیادی ذمہ داری کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ہے، جس کی وجہ سے اشیاء سازی میں 5% جبکہ کپاس کی پیداوار میں بھی کمی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے اب گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اچھا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران گندم بھی بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑ سکتی ہے۔ معاشی ماہر حرم شہزاد کا کہنا ہے کہ سروس انڈسٹری میں گزشتہ 3-4 ماہ بری طرح متاثر رہی ہے، کیونکہ اس میں 68% حصہ ریٹیل سے وابستہ کاروبار کا ہوتا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موجودہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں اس سیکٹر میں 10 سے 15% کا سکڑاؤ آنے آئے گا، جس سے معیشت میں مجموعی طور پر ترقی کی رفتار منفی ہو جائے گی اور ایسا 68 سالوں میں پہلی بار ہوگا۔ اگلے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے پر زور۔ دوسری جانب پاکستان میں نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے سفارشات اور مختلف تجاویز کو خطی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کورونا سے پیدا شدہ صورتحال میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے رقم کم مختص کی جائے گی، جبکہ صحت کے ساتھ ان سیکٹرز کو سبسڈی فراہم کی جائے گی جو کہ کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن میں ہوٹل اور ایئر لائنز انڈسٹری سرفہرست ہے۔ معاشی ماہر خرم شہزاد کے مطابق حکومت کے پاس اس وقت محصولات کو بڑھانے کے لیے آپشنز کم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، جس سے 2 کروڑ کے قریب افراد بے روزگار ہونے کے خدشات ہیں۔ اس لیے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات 400 سے 500 ارب روپے کم کرنا ہوگا۔ عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے کئی دیگر ممالک میں بھی ترقی کی شرح میں کمی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال میں بھارت کی ترقی کی حقیقی شرح میں منفی 1.7% تک کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔